بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحات حرم کے کتاب الطلاق میں ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا کہ طلاق سیغے کے ذریعے واقع ہوتی ہے، البتہ اگر کوئی گونگا بندہ ہو تو پھر وہ اشارے کے ذریعے بھی طلاق دے سکتا ہے۔ گونگے کا اشارہ بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہاتھ وغیرہ سے ہوتا ہے، دوسرا اشارہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تم میرے لیے حلال نہیں ہو، تمہیں پردہ کرنا ہے۔ تو آج فرما رہے ہیں کیا تحریری صورت میں، لکھنے کی صورت میں بھی کوئی طلاق دے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو لکھنے کے ذریعے طلاق دیتا ہے، کیا گونگا ہے یا گونگا نہیں؟ ایک بات، اگر گونگا نہیں تو لکھائی کام کی نہیں ہے، بلکہ منہ کے ساتھ طلاق کا صیغہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر دوسری صورت یہ کہ یہ حاضر ہے اسی علاقے میں یا وہاں سے غائب ہے۔ اگر حاضر ہے تو بھی لکھائی کام کی نہیں ہے، لیکن اگر غائب ہے تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ اگر دو عادل شاہد اس کو طلاق کا صیغہ لکھتے ہوئے دیکھیں اور وہ گواہی دیں تو پھر ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے۔ اچھا، پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو کہے کہ تمہاری مرضی، اگر چاہو تو تمہیں طلاق ہے چلی جاؤ، اگر بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ؟ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ اختیار دینے سے طلاق کا واقع ہونا مشکل ہے، اگرچہ اس میں بعض علماء قائل ہو سکتے ہیں۔ پھر طلاق کی شرائط میں سے فرماتے ایک شرط یہ ہے کہ طلاق منجز ہونی چاہیے، طلاق کسی چیز پر معلق نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی شرط پر نہ کسی صفت پر۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اگر کل میرا بیٹا مثلا جو ہے کیا فلاں ملک سے آ گیا، تو یہ طلاق ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کو منجز ہونا چاہیے۔ شرط اور صفت میں کیا فرق ہے؟ فرماتے شرط وہ ہے کہ جس کا واقع ہونا اور نہ ہونا دونوں جو ہے کیا ہے امکان ہوں، لیکن صفت وہ ہے جو یقینی طور پر واقع ہوتی ہے، پھر بھی اس پر آپ طلاق کو معلق نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اگر کل سورج نے طلوع کیا، تو سورج تو یقیناً طلوع کرے گا، لیکن پھر بھی اس طریقے سے طلاق دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہم یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی بالکتب، لکھنے کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، بفتح الکاف۔ فرماتے ہیں کتب میں کاف کو فتح دے کے پڑھیں، کتب بھی نہیں پڑھنا ہے، کتب بھی نہیں پڑھنا ہے۔ مصدر و کتب، یہ مصدر ہے کتب کا، کل کتابت، جیسے کتابت بھی مصدر ہے کس کا؟ کتب کا۔ من دون تلفظ، کہتے ہیں لکھتا تو ہے لیکن اس میں جو ہے کیا ہے لفظ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ ممن، یہ ان افراد میں سے ہے یحسن تلفظ، جو تلفظ کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ حاضرن کان الکاتب، چاہے وہ لکھنے والا حاضر ہو، موجود ہو اس بیوی کے پاس یا اس علاقے میں، اور غائبن، یا غائب ہو۔ اللہ اشہر القولین، دو قول میں سے اشہر قول یہی ہے کہ لکھائی کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ النِّکاح، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ نکاح باقی ہو۔ یعنی جب اس نے تحریری صورت میں طلاق دی تو ہم شک کرتے ہیں کہ نکاح ختم ہو گیا نہیں، اصل کہتا ہے کہ نہیں وہ نکاح باقی ہے، جس کو ہم استصحاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلِحَسَنَةِ محمد ابن مسلم، اور دوسری دلیل ہمارے پاس روایت حسنہ ہے جو جناب محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے ان الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما الطلاق، بتحقیق طلاق یہ ہے ان یقول کا فاعل کون ہوگا؟ شوہر کہے انت طالق، اے عورت تجھے طلاق ہے۔ الخبر، یہاں پر جو کیا ہے جناب حدیث پوری ہو گئی، یا ہمارے جو مطلب کا جملہ تھا وہ ہم نے اٹھا لیا۔ وحسنت زرارہ عنہ علیہ السلام، اور دوسری روایت حسنہ زرارہ ہے وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ فی رجل، وہ روایت کس کے بارے میں ہے؟ ایک مرد کے بارے میں ہے، کتب، جس نے لکھا تھا بطلاق امرأتہ، اپنی بیوی کے طلاق کا۔ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا لیس ذالک بطلاق، یہ لکھنے والی جو ہے کیا ہے یہ طلاق نہیں ہوگی۔ ولشیخ قول،
शेख तूसी साहब फरमाते हैं कि जनाब मेरी फतवा बेवकूफ़ ही कि तलाक वाक़ हो जाएगी बेही लिखने के ज़रिए से, अलबत्ता लिल गाइब उस बंदे के लिए जो गायब है, दून अल हाज़िर लेकिन जो मौजूद है उसकी तलाक लिखने के ज़रिए नहीं होगी। ले सहीहत अबी हमज़त सुमाली, इसलिए कि जनाब अबी हमज़ा सुमाली की जो क्या हदीस सही है उन्होंने नकल की है अन सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फिल गायब, वो रिवायत किसके बारे में? गायब के बारे में। ला यकून तलाकन, इमाम ने फरमाया कि तलाक तलाक नहीं होती, हत्ता यंतिक बिही, यहाँ तक कि ये शख्स शोहर बोले तलाक को बिलिसान ही, अपने ज़बान के ज़रिए, और यख़ुत्तहु बियदिही, या ये शख्स तलाक लिखे अपने हाथ से, वह हुआ युरीदो, जबकि ये शख्स चाहता है, इरादा रखता है, बही इस लिखने के ज़रिए अतलाक, तलाक का। बस देखिए इमाम ने तो लिखने वाली को भी तलाक कहा है, वह हुमिल, और इससे रिवायत को हमल किया जाएगा अल हालतिल इज़्तिरार, कि मजबूरी की सूरत में लिख सकता है जमअन, ताकि हम जमा कर सकें। कुछ रिवायात कहती हैं कि लिखाई की सूरत में नहीं होगी, और ये कहती कि लिखाई की सूरत में होगी। सुम्मा अला तकदीर वक़ूइही, अगर हम फर्ज करें कि तलाक वाक़ होगी लिखाई के ज़रिए, ले ज़रूरत मजबूरी की सूरत में, और मुतलकन, या बगैर मजबूरी के भी तलाक हो सकती है, अला वजहन, इस तरीके से लिखे कि युअतबर मुअतबर है रुयत शाहिदैन, दो शाहिद का देखना, ले किताबत ही, कि वो शोहर लिख रहा था हालत हा, यानी उसको लिखें हालत किताबत में, ले अन्न ज़ालिक, इसलिए कि ये लिखना बेमंजिलत नुतक, ये ऐसे है कि जैसे वो बोल रहा है बेतलाक, तलाक के सीगे के साथ। फला यतिम्मु, तो ये तहरीर कंप्लीट नहीं होगी, इल्ला बिशाहिदैन, मगर ये कि दो शाहिद हों, वकदा रुयतहुमा, और इसी तरीके से वो दो शाहिद उसको देखें भी सही। खूब, वकदा रुयतहुमा इशारतल आजिज, तो ये लिखा है ऐसे है जैसे आजिज इशारा कर रहा था, या जैसे आजिज के इशारे को भी देखना ज़रूरी है। वला बेतखीर, जैसे लिखाई के ज़रिए तलाक नहीं होती, ऐसे अगर बीवी को इख्तियार देता है किसके दरमियान, बैन तलाक वल बका, कि तू तलाक चाहे तो चली जाओ, रहना चाहो तो तुम रहो, बेकस्त तलाक, और उसने कष्ट भी किया था इस तखीर के ज़रिए तलाक का। वह इख्तारत नफ्सहा, अगरचे ये औरत अपने लिए इंतखाब भी करे फ़िलहाल उसी वक्त तलाक को, तो भी तलाक वाक़ नहीं होगी। अला असहिल कौलैन, दो कौल में से असह कौल यही है, लिमा मर्र, इसलिए कि हम शक करते हैं कि इस औरत के तखीर से तलाक हुई या नहीं, असल बका निकाह है। वह कौल सादिक, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, माल नास वल खियार, नहीं है लोगों को वल खियार और तखीर, यानी तलाक के हवाले से कि तलाक में तखीर नहीं होगी। व इन्नमा हाज़ा शैउन खस्सल्लाहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ तखीर वाली सिर्फ रसूल अकरम के लिए मुख्तस है, कि वो अगर अपनी बीवी को ऐसे तखीर देते तो गोया कि वो तलाक हो जाती, तो इस हवाले से और लोगों के लिए ये तलाक नहीं होगी। वज़हब इब्नुल जुनैद, इब्न जुनैद साहब ने नजरिया दिया है इला वक़ूइही, कि तलाक वाक़ हो जाएगी बेही इस तखीर के ज़रिए। भाई दलील ले सहीहत हमरान अनिल बाकर अलैहिस्सलाम, इसलिए कि जनाब हमरान ने रिवायत नकल की है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, अल मुखय्यरा, उस औरत के बारे में जिसको इख्तियार दिया गया था, तबीनु मिन साअतिहा, तो ये औरत उसी तखीर के वक्त जुदा हो जाएगी, मिन गैर तलाकिन, इसको तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। वह हुमिलत, इस रिवायत को हमल किया गया है अला तखीर हा, कि ये औरत जो है क्या है जनाब इख्तियार करती है किसको, वो अपनी जुदाई को, लेकिन बेसबब गैर तलाक, तलाक के अलावा किसी और सबब की वजह से वो जुदा होती है। का तदलीस, जैसे शोहर इसके सामने जो है क्या है फ्रॉड की सूरत में खूबसूरत करके पेश किया गया था, वह ऐब या उसमें कोई ऐब था, जमअन, हमने इस हमल किया है कि किसी और वजह से निकाह ख़त्म हो गया,
جمع تاکہ اس روایت اور دوسری روایت میں جمع کر سکے جو کہتی ہے تخیر کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی. ولا معلقن علی شرط، اسی طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اگر اس کو کسی شرط پر معلق کیا جائے. شرط کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسا کام، ایسی حالت ہوتی ما امکن وقوعہ و عدمہ، جس کا واقع ہونا بھی ممکن ہے اور جس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے. کہ قدوم المسافر، مثلا مسافر کا آنا، کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اگر مسافر آ جائے. یا وہ دخول الدار، اگر تو میرے گھر میں داخل ہوئی تو میں تجھے طلاق دوں گا. ٹھیک ہے، تو گھر میں آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی. او صفت، یا طلاق کو معلق کریں کسی صفت پر. صفت کسے کہتے ہیں؟ وہ ما قطع بحصول عادتن، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے واقع ہونے کا یقین ہوتا ہے کہ وہ واقع ہوگی. کطلوع الشمس، میں تمہیں طلاق دوں گا اگر سورج نے طلوع کیا. و زوال الشمس، یا اگر سورج زوال کو پہنچا، یعنی تقریباً جو ہے جس ٹائم ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ موضع وفاق، یعنی طلاق کو معلق نہیں کیا جا سکتا، اس پر اتفاق ہے منا، ہمارے شیعوں کے نزدیک. الا ان یکون شرط معلوم الوقوع لہ، ایک صورت میں طلاق کو شرط پر معلق کیا جا سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو یا شوہر کو پتہ ہو کہ شرط واقع ہو چکی ہے حال صیغت، جب وہ صیغہ پڑھ رہا تھا. کما لو قال، جیسے شوہر کہتا ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے. ان کان طلاق یقع بک، اگر طلاق تیرے ساتھ واقع ہوگی ہو. بھائی طلاق تو واقع ہوگی، مثلا حیض کی حالت میں نہیں ہوتی، لیکن وہ یعلم وقوعہ، شوہر جانتا ہے کہ ابھی طلاق واقع ہو سکتی ہے. علی الاقوا، قول قوی کے مطابق اس شرط پر معلق کرنا ٹھیک ہے. لأنہ، اس لیے کہ طلاق حین اذن، جب یقین ہے کہ شرط واقع ہو چکی ہے، غیر معلق، پھر تو معلق نہیں ہے. ومن الشرط، ہم نے کہا کہ طلاق کو کوئی شرط پر معلق نہیں کر سکتے، شرط میں سے ہے. اگر یہ کہے تمہیں طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا، تو یہ بھی طلاق ٹھیک نہیں ہوگی. ومن شرط تعلیق طلاق، طلاق کو معلق کرتا ہے علی مشیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر. ولو فسر طلقۃ بازید من الواحدہ، اگر کوئی شخص تفسیر کرتا ہے طلاق کی ایک سے زیادہ، مثلا 3 مرتبہ کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق، کا قولی انت طالق، تجھے طلاق ہے، ثلاثاً 3 مرتبہ، تو لگا تفسیر، تو یہ ایک طلاق والی تفسیر باطل ہو جائے گی، یہ 3 والی باطل ہو جائے گی. وہ وقع واحدتاً، باقی ایک طلاق جو ہے کہ وہ واقع ہو جائے گی. خوب، لوجود المقتضی، اس لیے کہ مقتضی موجود ہے. وہ مقتضی کیا ہے؟ انت طالق، جب اس نے کہا تجھے طلاق ہے تو طلاق ہو گئی. وہ انتفاع المانع، اور یہاں پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے طلاق نہ ہونے سے. اذ لیس، اس لیے کوئی معنی نہیں، الا ضمیمہ، تو صرف ضمیمہ، اس نے جو 2 مرتبہ اور بھی کہا طالق طالق. وہی تؤکدہ، تو جناب یہ تکرار کرنا جو ہے کیا ہے، وہ اس کی تاکید کرتا ہے. ولا تنافی ہے، یہ پہلی طلاق کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. بولے صحیحت جمیل وغیرہ، اور روایت صحیحہ نقل کی ہے جمیل صاحب نے اور غیر جمیل نے، فی الذی یطلق فی مجلس ثلاثہ، اس بندے کے بارے میں جو ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے. قال ہی واحدتون، تو اس روایت میں کہا گیا کہ یہ ایک ہی طلاق ہے. وکیل یبطل الجمیع، اور ایک قول کے مطابق تمام طلاقیں باطل ہیں. لأنہ بدعۃ، اس لیے کہ ایک ہی طلاق میں 3 مرتبہ، ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دینا بدعت ہے. لقول الصادق علیہ السلام، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ تینوں طلاقیں باطل ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں من طلق ثلاثا، وہ بندہ جو 3 طلاقیں دیتا ہے، پھر مجلس نے، ایک ہی مجلس میں، فلیس بشیء، وہ کچھ نہیں ہے، نہ ایک طلاق ہے نہ 3 طلاق. ومن خالف کتاب اللہ، اور جو بھی بندہ اللہ کے کتاب کی مخالفت کرے گا، رد الی کتاب اللہ، اس کو اللہ کے کتاب کی طرف ٹھکرایا جائے گا. یعنی کیا؟ اللہ کے کتاب سے استفادہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی ہیں. وحمل، اور حمل کیا گیا ہے اس قیل کو علی ارادت عدم وقوع الثلاث التي ارادھا. بھائی سب باطل کا مطلب ہے کہ اگر اس نے 3 کا ارادہ کیا تھا تو 3 واقع نہیں ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بھی طلاق واقع نہ ہو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمام بیوی شوہروں کو آپس میں خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔